یہ آپ کے نوٹس ہیں. نوٹس میں میر تقی میر کے بارے میں جو ان کی خصوصیات، ان کی شاعری کی خصوصیات جو دی گئی ہیں ان کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں مشکل الفاظ اگر موجود ہیں وہاں پر تو ان کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اشعار جو موجود ہیں اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں پر خصوصیات دیکھیں، ہم نے کل پیپر پیٹرن میں یہ چیز پڑھی تھی کہ خصوصیات ہمارے پاس جو ہوتی ہیں شاعر کی ہوں یا نثر نگار کی ہوں وہ 15 نمبر کی ہوتی ہیں تقریباً. تو نثر نگار کی خصوصیات اور شاعر کی خصوصیات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. نثر نگار کی خصوصیات میں ہم اس کے جب اس کی ہیڈنگ لکھیں گے، ہیڈنگ کے نیچے اس کی جو تشریح لکھیں گے یا ہیڈنگ کا جو بھی مواد ہم لکھیں گے اس کے نیچے ہمیں ایک حوالہ دینا پڑے گا کہ اس کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی چیز کا. جیسے ہم شاعری کی خصوصیات لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ہم پہلے تعارف پیش کرتے ہیں، تعارف پیش کرنے کے بعد ہم جو ہیڈنگ لکھتے ہیں ہیڈنگ کے نیچے ہم اس سے ملتا جلتا کوئی بھی شعر لکھتے ہیں. یہاں پر آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی. ابھی پہلے ہم یہ میر تقی میر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے مسائل آگے شاعروں پہ ہم جائیں گے تو یہ مسائل آپ کے حل ہوتے جائیں گے. آپ دیکھتے جائیں گے کہ بھئی کس طریقے سے ہم نے تشریح کرنی ہے. یہ آپ کے نوٹس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ بالکل ایز آئیڈیل چیزیں ایک موجود ہیں آپ کے پاس. آپ یہ چیزیں جب یاد کر لیں گے اچھے طریقے سے تو آپ تقریباً پورے نمبر جو ہیں وہ آپ کے آ سکتے ہیں. میر تقی میر جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی ہم سخن کا مطلب کیا ہوتا ہے، سخن کیا چیز ہوتی ہے. آپ لوگ پڑھا ہوگا آپ نے پہلے، کسی کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں ہے. تو سخن کا مطلب ہوتا ہے کہنا، یعنی اشعار کہنا یا کوئی بھی بات کہنا. خدائے سخن کہنے کے خدا ہیں، سب سے بڑے، یعنی جو بھی اشعار کہتے ہیں لوگ جو لکھتے ہیں اس سب کے خدا جو ہیں وہ میر تقی میر ہیں. پھر ان کا دوسرا لقب ہے شہنشاہ تغزل. یہاں پر ہم ایک بہت غلطی کرتے ہیں، بہت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم یہاں پڑھتے ہیں شہنشاہ غزل. شہنشاہ غزل جو ہے وہ میر تقی میر کا تخلص نہیں ہے، میر تقی میر کا خطاب یا لقب نہیں ہے. شہنشاہ تغزل میر تقی میر کا لقب ہے. تغزل ایک خاص انداز میں غزل لکھنے کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک ربط ہوتا ہے، ایک خاص بحر میں ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لے ہوتی ہے، ایک ترنم اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو ہم تغزل کہتے ہیں. جبکہ شہنشاہ غزل جو ہے وہ غزل گانے والا جو ہوتا ہے، جیسے مہدی حسن ہمارے بہت بڑے غزل گو ہیں، گانے والے ہیں مہدی حسن جو ہیں، ان کا لقب جو ہے وہ شہنشاہ غزل ہے. شہنشاہ تغزل میر تقی میر کا لقب ہے. ابتدائیہ ہم میر تقی میر کا تعارف پڑھتے ہیں. میر تقی میر اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، کسوں کی بات نے آگے میرے نہ پایا رنگ، کسوں کی بات نے آگے میرے نہ پایا رنگ، دلوں میں نقش ہے میری سخن ترازی کا. سخن ترازی یعنی میری بات کہنے کا. کسوں کا مطلب یہاں پہ رعایت لفظی سے کام لیا گیا ہے. کسوں کا مطلب ہے یہاں پر کسی، یعنی میرے سامنے کسی کی بھی بات نہیں چلی، کسی کا عمل یا کسی کا ہنر جو ہے وہ میرے آگے نہیں چلا. میرے جو بات ہوتے ہیں، میری جو بات ہوتی ہے، میرے جو اشعار ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہوتے ہیں. میں جو بات کہتا ہوں لوگ دل سے اس کو محسوس کرتے ہیں. آگے میر تقی میر کے چند القابات کا ذکر ہے. شہنشاہ غزل یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو آپ شہنشاہ تغزل کر لیں گے. شاعر بے بدل، شعر جن کے ضرب المثل، باتیں جن کی اٹل، اٹل مطلب حقیقت، ریختہ گو شاعر. کل کسی کو یاد ہو ریختہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا کہ ریختہ کیا چیز ہوتی ہے. ریختہ اردو کا پرانا نام ہے، یعنی ریختہ گو شاعر یعنی اردو میں شاعری کرنے والے. ادب و زبان کے ماہر فن، شاعر خوشگو، خوش بیاں، خوشگو اچھی بات کرنے والے، خوش بیان اچھا بیان کرنے والے. شیریں سخن، شیریں یعنی جو مٹھاس والا ہو، بہت ہی خوبصورت، جن کا نام گرامی میر تقی میر ہے. ان کو اردو ادب میں خدائے سخن کا درجہ حاصل ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. یہ حقیقت ہے کہ شاعری میں ان کا نام رہتی دنیا تک موجود رہے گا. ان کے بارے میں دو مختلف نقاد جو ناقدین ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے، انہوں نے میر تقی میر کا تعارف کن الفاظ میں کیا ہے وہ ہم نے یہاں پہ بیان کیا ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ، ان کے بارے میں آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہوں گے. ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں شاعری کی نئی مجلس بھی اعتراف میر میں اسی طرح رطب اللسان ہے. لسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، رطب کا مطلب زبان سے بیان کرنا، زبان سے کہنا. جس طرح شاعری کی پرانی محفل ثنا خواں تھی، ثنا خواں کا مطلب تعریف کرنا، جس طریقے سے پرانی مجلس جو ہے وہ تعریف کرتی تھی، بالکل اسی طریقے سے آج کی مجلس جو ہے وہ بھی میر تقی میر کا اعتراف کرتی ہے اور میر تقی میر کی تعریف کرتی ہے. یہ بھی میں پہلے تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ پرانے شاعر، چاہے وہ نئے شاعر ہوں چاہے وہ پرانے شاعر ہوں، انہوں نے میر تقی میر کو اپنا استاد مانا ہے. اس کے بعد دوسری رائے ہے ہمارے پاس ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی. ڈاکٹر مولوی عبدالحق، کسی کو یاد ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو کیا لقب ہے، ان کا کیا خطاب ہے؟ میٹرک میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا.
اس کے بعد آگے بھی آپ نے پڑھا ہوگا ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے بارے میں. ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو اردو ادب میں بابائے اردو کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کہتے ہیں ان کے کلام کا لطف کسی زمانے میں کم نہ ہوگا. یعنی میر تقی میر کا جو کلام ہے وہ کسی زمانے سے تعلق نہیں رکھتا, وہ کسی بھی زمانے میں کبھی بھی ہم اس کو سنیں گے, اس میں وہ عالمگیر حسن ہے جو کسی خاص وقت یا مقام سے مخصوص نہیں. ایسا حسن اس کے اندر ہے جو کسی خاص وقت یا مقام سے تعلق نہیں رکھتا. اب ہم آگے چلتے ہیں میر کی شاعری کی نمایاں خصوصیات. میر کی شاعری کی خصوصیات پر چلتے ہیں. چند خصوصیات میں نے آپ کو بورڈ پر ابھی بتائی تھی, اور یہ چند خصوصیات جو ہے وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے ہمارے پاس درد مندی, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. میر کے اشعار پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ناکامیوں اور محرومیوں کی ایک طویل داستان ہے. طویل کا مطلب لمبی, بہت بڑی, جس کی وجہ سے ان کے اشعار میں بجلی کوندتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. بجلی کوندنا یعنی جسے ہم تھنڈرنگ کہتے ہیں, جسے ہم بجلی چمکنا کہتے ہیں, آسمان پر جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے بجلی کوندتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. ان کی شاعری بے چین دل کی پکار اور ایک بے قرار روح کی فریاد ہے. فریاد کا مطلب شکوہ, شکایت یا نالہ یا اپنے دل کی بات, آہو بقا جسے ہم کہہ سکتے ہیں. خود میر تقی میر کہتے ہیں, اس کی جو ابھی 2 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو اگر ہم ایک شعر میں سمیٹیں تو میر تقی میر خود سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں جہاں سے دیکھیے یک شعر شور انگیز نکلے ہے. یک شعر کا مطلب یہاں پہ ایک شعر, شور انگیز, شور یعنی شور کرتا ہوا, ایک چنگاری اڑاتا ہوا, ایک شور کرتا ہوا شعر نکلتا ہے. قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جاں میرے دیوان میں. دیوان ایک شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں. میر تقی میر کی شاعری کی جو کتاب ہے, میر تقی میر کا جو دیوان ہے جس میں ان کے تمام اشعار لکھے ہیں, کہتے ہیں ان میں قیامت کا ہنگامہ برپا ہے. وہاں سے آپ ایک شعر سن لیں, کوئی بھی شعر آپ اس میں سے نکال لیں, اس میں آپ کو قیامت کا ہنگامہ جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا. اسی طرح اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شوکت حسین سبزواری کہتے ہیں میر جیسی غزل وہی کہہ سکتا ہے جس کی ہڈیوں تک کو تپش عشق نے گھلا دیا ہو. اب عشق کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں, عشق کا جو درد اور غم ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پر تو اثر کرتا ہے, جیسا کہ مرزا غالب کہتے ہیں چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن, پیرہن مطلب کپڑے, یعنی عشق میں ہمارا جسم اتنا لہو لہان ہو چکا ہے, اتنا لہو لہان ہو چکا ہے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ اب ہمارے بدن کے ساتھ چپک رہے ہیں. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن, ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. تو ایک جو عشق کے مصائب ہوتے ہیں وہ ایک شخص کے جسم پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور میر تقی میر اس سے ایک مقام آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی میر تقی میر کی ہڈیاں تک عشق کی وجہ سے گل گئی ہیں, عشق کی وجہ سے نرم ہو گئی ہیں, ان کی ہڈیوں تک اس کا اثر گیا ہے. میر تقی میر کہتے ہیں امڈ آتی ہیں آج یوں آنکھیں. امڈ آنا یعنی ایک طریقے سے بہہ جانا. امڈ آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں. دریا کہیں ابلتے ہیں, دریا کہیں نکلتے ہیں, جیسے دریا کی روانی کہیں سے تیز ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہاں سے بھی ایسے ایک دریا نکلتا ہے آنسوؤں کا جو آگے بہتا چلا جاتا ہے. 2 نمبر پہ ہمارے پاس بول چال کا انداز. میر تقی میر کے کلام کے اندر ہمیں بول چال کا انداز بہت نمایاں ہمیں ملتا ہے. میر کے کلام میں باتوں کا انداز پایا جاتا ہے, وہ اپنے لہجے کی انفرادیت سے شناخت کیے جاتے ہیں. انفرادیت یعنی الگ ہونا بالکل. وہ اپنے اشعار میں جا بجا میاں, پیارے, ارے, صاحب کا استعمال کرتے ہیں. جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو دعا کر چلے. خود میر تقی میر میاں یعنی مخاطب کرتے ہوئے آگے اپنے قارئین کو یا سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے شعر کہتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ شعر میرے گو خاص پسند, خاص یعنی خاص لوگ, میرے شعر جو ہیں وہ خاص لوگوں کو پسند ہے, پر مجھے گفتگو عوام سے ہے, لیکن میں اپنے شعر جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے کہتا ہوں اور وہ خاص لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. محمد حسین آزاد آقائے اردو جنہیں کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب کی زبان شستہ, شستہ یعنی نرم اور بالکل شیریں مٹھاس ہے اس کے اندر, کلام صاف, بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں, ایسے بات کرتے ہیں, ایسے کلام کرتے ہیں, ایسا شعر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آسان سی بات کر رہے ہوں. کہتے ہیں سخن مشتاق ہے عالم ہمارا. سخن کا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا, سخن کا مطلب کہنا, مشتاق کا مطلب تعریف کرنا. میرے کہنے کی تعریف کرتا ہے پورا عالم یعنی پوری کائنات. بہت عالم کرے گا غم ہمارا, جب ہم چلے جائیں گے تو تمام عالم جو ہے, تمام لوگ جو ہے وہ ہمارا غم کریں گے, ہمارے جانے کا غم منائیں گے.
ہم نے اپنی سی کی بہت لیکن مرض عشق کا علاج نہیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ عشق جو ہے وہ ایک لا علاج مرض ہے. اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں میر تقی میر اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی علاج ہمیں نہیں ملا. اسی سے ملتی جلتی آپ نے فرسٹ ایئر میں میر تقی میر کی غزل بھی پڑھی ہوگی. اگر کسی کو یاد ہے یا نہیں یاد تو وہ فرسٹ ایئر کی غزل دیکھ لیں. نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے روزمرہ اور محاورے کا خوبصورت استعمال. روزمرہ ہم جس طریقے سے روزانہ بات کرتے ہیں, جو روزمرہ باتوں میں ہم جو باتیں کہہ دیتے ہیں, جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کو میر تقی میر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں. اور محاورہ آپ سب جانتے ہیں ایک ایسی بات جس کے اندر مختصر الفاظ, جس کے اندر بہت بڑی بات کہی جائے, اس کو ہم محاورہ کی آسان الفاظ میں یہ تعریف کر سکتے ہیں. میر روزمرہ اور محاورہ کا استعمال بڑے حسن و خوبی سے کرتے ہیں. مثلا روزمرہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو چلے جاتے ہیں میں کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. ہم جب کسی سے رخصت ہوتے ہیں, جب ہم جانے لگتے ہیں تو ہم یہ انشاءاللہ کا لفظ بولتے ہیں, اگر اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے, ہم دوبارہ یہ کام کریں گے. تو میر تقی میر اسی روزمرہ کو یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو میں کدے سے یعنی شراب خانے سے چلے جاتے ہیں, اگر اللہ نے چاہا, خدا نے چاہا تو ہم دوبارہ پھر یہاں ملیں گے. آگے کہتے ہیں کرے کیا دل بھی تو مجبور ہے, زمین سخت ہے آسمان دور ہے. جب ہم کوئی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین والے ہماری بات نہیں سن رہے, زمین والے لوگ جو ہیں وہ پتھر کے ہو گئے ہیں, سخت دل ہو گئے ہیں, سنگ دل ہو گئے ہیں, زمین سخت ہو گئی ہے, اور آسمان جو ہے جو نرم ہے وہ بہت دور ہے, آسمان تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچتی نہیں ہے, یعنی ہماری مشکلات جو ہیں وہ آسان نہیں ہو رہی. تو اس روزمرہ کو بہت آسانی سے میر تقی میر یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ہم دل ہمارا مجبور ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, زمین کے لوگ ہماری مدد نہیں کرتے اور آسمان جو ہے وہ ہم سے بہت دور ہے. اب ذرا محاورے کی ندرت ملاحظہ ہو. ندرت کا مطلب ہے یہاں پر خوبصورتی. ہم محاورے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ غم رہا جب تک دم میں دم رہا, غم رہا جب تک دم میں دم رہا, یعنی پوری زندگی ہم نے غم کے ساتھ گزاری ہے. دل کے جانے کا نہایت غم رہا, دل جو ہے ہمارا ٹوٹ گیا ہے, اس کا ہمیں پوری زندگی غم رہا. آگے میر تقی میر کہتے ہیں وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر, وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یعنی ہمارا محبوب جو ہے وہ جب بزم میں یعنی محفل میں وہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ اپنے محبوب کو ہم نے آتے ہوئے دیکھا, ہم نے محسوس کیا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چراغوں کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ہمارے محبوب کی روشنی جو ہے وہ بہت زیادہ روشن ہو گئی. ہمارا محبوب اتنا روشن ہے کہ وہ اس کی روشنی پورے محفل پر چھا گئی. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے آفاقی شاعری. اس کو میں نے مختصراً ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جب ہم بورڈ پہ پڑھ رہے تھے, تو اس وقت بھی میں نے بتایا کہ آفاقی شاعری کیوں میر تقی میر کی شاعری کو کہا جاتا ہے. اس کو ہم اور آگے بڑھتے ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ میر کا کمال فن ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی رنج اور غم اور احساسات کو اس عمدگی اور برجستگی اور سلاست سے پیش کیا ہے کہ ان کا غم ان کی ذات سے نکل کر آفاقی بن گیا ہے. آفاقی یعنی آسمان سے آیا ہوا. احساسات جو انسان محسوس کرتا ہے, عمدگی یعنی عمدہ بہت اچھا, برجستگی یعنی آسان الفاظ میں, سلاست کا مطلب یہاں پر ہے روانی کے ساتھ, ایک طریقے کے ساتھ, ایک سے لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے ہیں. بقول شخص یعنی کسی کا قول ہے, جو سنتا ہے اس کی داستاں معلوم ہوتی ہے. میر کا کلام جو شخص بھی سنتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میر اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں, کیونکہ تمام انسانوں کی زندگی جو ہے وہ درد اور غم اور مصائب سے عبارت ہے. اس لیے ہر ایک کو جو میر تقی میر کا غم اور درد ہے وہ اپنے اندر محسوس ہوتا ہے. میر تقی میر کہتے ہیں ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا. یہاں پہ پھر وہی رعایت لفظی, کسوں سے مراد کسی. ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا, دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. کہ تمہارا نام ہمارے سامنے جب لیا گیا, ہمارا محبوب جو ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے, جب اس کے جانے کے بعد اس کا نام ہمارے سامنے لیا گیا تو ہمارا دل جو ہے جو غم زدہ ہے, ستم زدہ ہے, محبوب کی مشکلات, محبوب کے مصائب جو ہے برداشت کر چکا ہے, اس کو ہم نے تھام لیا, یعنی اس میں دوبارہ سے ایک درد اٹھا. آگے میر تقی میر کہتے ہیں آرزوئے ہزار رکھتے ہیں تو بھی ہم دل کو مار رکھتے ہیں. ہمارے دل کے اندر بہت آرزو ہیں, خواہشیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپنی ان خواہشوں کو, ان جذبات کو دبائے رکھتے ہیں. جیسا کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے بے ثباتی حیات اور حقیقت کائنات.
حیات کی بے ثباتی کا مطلب کہ حیات جو ہے اس کو ثبات نہیں ہے، حیات ہمیشہ والی نہیں ہے، یعنی ہماری زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے، ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اور کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات کی حقیقت بھی یہی ہے کہ کائنات نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ میر کے کلام میں حقیقت کائنات اور بے ثباتی حیات کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ اردو کے بہت کم شاعروں کے یہاں حقائق کی جستجو کے لیے اتنی تڑپ پائی جاتی ہے جتنی میر کے کلام میں ہے۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے، بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو تلاش کرتے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ وہ ہمیں آخر میں یہی ملتی ہے، ہم جتنا آگے بڑھ جائیں ہمیں یہی آخر میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ دنیا بھی فانی ہے، یہ حیات بھی فانی ہے، یہ دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو میر تقی میر اس مقام تک پہنچ چکے تھے، وہ اس کو پہچان کر چکے تھے، اس حقیقت سے آشنا ہو چکے تھے۔ اسی لیے میر تقی میر کہتے ہیں، یہ آپ نے غزل پڑھی ہوگی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام۔ اس دنیا کے اندر ہمیں سانس بھی آہستہ سے لینا چاہیے۔ آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر ہمیں سانس لینے میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی یعنی ہماری زندگی، ہمارا وجود حباب کی طرح ہے۔ حباب کیا ہوتا ہے؟ جب پانی ہم ابال رہے ہوتے ہیں، پانی بوائل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلبلے بن جاتے ہیں۔ جب پانی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، کھولتا ہوا پانی، اس کے اوپر بلبلے بن رہے ہوتے ہیں، ان بلبلوں کو حباب کہتے ہیں۔ تو ایک بلبلا بنتا ہے، پھٹتا ہے، بنتا ہے، پھٹتا ہے، تو جتنی دیر اس بلبلے کی زندگی ہوتی ہے، انسان کی زندگی بھی اتنی ہی ہے، بالکل حباب کی طرح انسان کی زندگی ہے۔ اور یہ جو نمائش، یہ جو نمود و نمائش جو دنیا کے سامنے ہم دکھاوا کرتے ہیں، یہ ہمارا دکھاوا جو ہے وہ بالکل سراب کی طرح ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب ہم بہت تیز گرمی ہوتی ہے، بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، تو ہم کھلے روڈ پر کہیں جا رہے ہوں، بالکل سیدھا روڈ ہو، تو روڈ پہ ہمیں دور تک ایک پانی دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ روڈ پر یعنی سڑک پر ہمیں دور ایک پانی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سورج کی چمک ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم اردو میں سراب کہتے ہیں۔ آگے کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، گل سے یعنی پھول سے میں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی، تمہارا ثبات، تم نے کب تک زندہ رہنا ہے؟ کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ کلی جو پھول بننے سے پہلے، گل بننے سے پہلے ایک کلی ہوتی ہے، بند پھول جسے ہم کہتے ہیں، اس نے تبسم کیا، تبسم یعنی مسکرایا، اس نے مسکرایا کہ بس کیا ہے، کیا زندگی ہے، ابھی میں کلی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں پھول بن جاؤں گی، اور پھول بننے کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی مجھے توڑ دے گا، یا میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بس اتنی مختصر میری زندگی ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی بھی مختصر سی ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 6 پر ہمارے پاس موجود ہے خلوص اور صداقت۔ میر زندگی کے تلخ تجربات کو بڑے پرخلوص انداز میں پیش کرنے میں ملکہ رکھتے ہیں۔ ملکہ کا مطلب ہے یہاں پر مہارت رکھتے ہیں، تلخ کا مطلب کڑوے یا گہرے یا بہت زیادہ سخت جو ہوتے ہیں۔ میر کی زندگی بہت مشکلات میں گزری ہے، خلوص اور صداقت کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے خلوص اور صداقت کی وجہ سے انہوں نے اپنے جذبات کی امارت خلوص اور صداقت پر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کلام ہر دل عزیز بن چکا ہے۔ ان کا کلام ہر دل کے اندر سمانا، دلوں پر نقش ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ خلوص اور صداقت سے کام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کل بے قرار ہیں ہم بھی، بیٹھ جائے یا چلتے رہے ہم بھی۔ اپنی بے قراری، اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس شعر کو، خوش رہا جب تلک جیتا رہا، میر معلوم ہے قلندر تھا۔ قلندر جو فقیر ایک درویش ہوتا ہے، اس کو قلندر کہتے ہیں، جو تھوڑے پر بھی خوش ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کو کچھ ملے نہ ملے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تو میر تقی میر کا انداز بھی بالکل اسی طرح سے تھا۔ میر تقی میر کہتے ہیں، بہت ہی عمدہ شعر، کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک یعنی آنسو، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو کب نہیں آتا؟ کہتے ہیں لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ جب ہماری آنکھوں میں لہو آتا ہے صرف اسی وقت اشک نہیں یعنی آنسو یا پانی نہیں آ رہا ہوتا، اس کے علاوہ ہر وقت جو ہے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بہتی رہتی ہیں۔ اس سے ملتا جلتا شعر مرزا غالب کہتے ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ کہ کمال دوستی یہی ہے، اس کمال عشق یہی ہے کہ ہمارا لہو جو ہے وہ آنکھوں سے بہے، رگوں میں تو دوڑتے پھرتے ہر کسی کی دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی بات میر تقی میر یہاں پر اس شعر میں کہہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 7 پہ میر تقی میر کا انداز جو ہے وہ طنزیہ انداز ہے۔ کبھی کبھی وہ طنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
میر کہتے ہیں کہ میر نے زمانے کی ناہمواریوں یعنی مشکلات کو تنزیہ کا بیان کرنے کے لیے طنز کا پیرایا اختیار کیا ہے۔ میر نے غیر معمولی انداز میں راہ عشق میں آنے والے مصائب کی نقاب کشائی کی ہے، یعنی عشق کرنے والا انسان جو ہے اس کو جو جن مصائب جن مشکلات کو جھیلنا پڑتا ہے، جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میر نے طنزیہ انداز میں اپنے اشعار میں اس کو بیان کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ کے میر تقی میر کہتے ہیں کہ میر کے طنز بڑے لطیف مطلب صاف شفاف اور معنوی اعتبار سے بلند اور غیر معمولی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر بہت بڑے معنی ہوتے ہیں، بہت میننگ فل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہوگا کسی دیوار کے سائے تلے میر، کسی دیوار کے سائے تلے میر ہوگا، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، کسی دیوار تلے بیٹھا ہوگا، اس کو محبت سے کیا لینا دینا، جبکہ میر کی اپنی پوری زندگی محبت میں برباد ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی میر کا پتہ پوچھے تو کہیں بیٹھا ہوگا آرام سے، اس کو کیا لینا دینا محبت سے۔ کہتے ہیں آگے، کوچائے عشق کی راہیں کوئی ہم سے پوچھے، خضر کیا جانے غریب اگلے زمانے والے۔ خضر علیہ السلام طنز کے طور پہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام جو ایک ایسے نبی ہیں جو نبیوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ قرآن مجید میں واقعہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جو نبیوں کو راستہ دکھانے والے ہیں، میر تقی میر کہتے ہیں کہ عشق کی بات اگر کرنی ہو تو مجھ سے آگے پوچھو، خضر کیا جانے آج کے زمانے کا عشق جو ہے وہ خضر کیسے پہچان سکتے ہیں، وہ خضر کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو بہت پہلے کا کریکٹر ہے، بہت پہلے اس دنیا میں موجود رہتے تھے۔ آج کل جو کچھ ہمارے اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھو کہ عشق میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا عشق کوچا گلی کو کہتے ہیں، عشق کی گلی میں کیا ہوتا ہے، عشق کی گلی میں کیسے جایا جاتا ہے، وہاں کیسے مصائب برداشت کیے جاتے ہیں، وہ سب ہم سے آگے پوچھو، ہم نے یہ سب برداشت کیا ہے۔ آخر میں ہم حاصل گفتگو لکھتے ہیں یعنی یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ میر کے متعلق نیاز فتح پوری کی یہ رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اردو شاعری خواہ کتنی ہی جید فتوحات کیوں نہ حاصل کر لے، یعنی جتنی بھی عروج پر کیوں نہ پہنچ جائے اردو شاعری، اس مملکت میں کوئی فاتحانہ قدم نہیں رکھ سکتی جو میر کے قبضے میں آ چکی ہے۔ یعنی کوئی جتنے بھی عمدہ اشعار کہہ لے، جتنی بھی اچھی شاعری کر لے، وہ میر تقی میر سے اچھی شاعری نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے میر اپنی عظمت سے خود واقف ہیں، اسی لیے خود کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، اس پورے عالم پر، پوری کائنات پر میں چھایا ہوا ہوں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یعنی میں نے جو فرما دیا ہے وہ مستند ہے، وہ ایتھینٹک ہے، قابل اعتبار ہے، جو میں نے کہہ دیا بس وہی بات جو شروع میں ہم نے کہی کہ دلوں پہ نقش ہے میری سخن ترازی کا۔ میر کے بعد غزل نے کئی رنگ بدلے مگر میر کا رنگ ان سب پر غالب ہے۔ میر کے بعد غزل نے کئی رنگ بدلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میر کے بعد آنے والے جو شاعر تھے انہوں نے الگ الگ طریقوں سے غزل کہنے کی کوشش کی اور انہوں نے غزل کہی اور کامیاب غزلیں کہیں، لیکن میر جیسی شاعری کوئی بھی نہیں کر سکا، اور میر کی غزلیں جو ہیں ان تمام غزلوں پر بھاری ہیں۔ خود میر تقی میر اپنے بارے میں کہتے ہیں، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، یعنی جو شور آج کل ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں میرے سخن کے جانے کا نہیں ہے، یعنی میں نے جو کہا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن حشر تک، قیامت تک میرا دیوان جو ہے، میرے اشعار، میرے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گے، چاہے وہ کتابی صورت میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے دلوں کی صورت میں ہو۔ جی